دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ باپ بننے کے بعد اولاد کے سلسلے میں بڑی ذمہ داری ہر باپ پر آ جاتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے سامنے پورے اسلام کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے، خالی زبانی نصیحتیں نہ کرے، نمونہ دکھائے بچوں کو۔ بچے دیکھیں کہ میرے ابو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میرے ابو کبھی بھی غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، میرے ابو پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں، میرے ابو رشتہ داروں میں کوئی اگر جھگڑا بھی کرتا ہے تو میرے ابو جھگڑا نہیں کرتے، برداشت کر لیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ چیزیں بچوں کو دکھائیں، خالی نصیحتیں نہ کریں۔ جو باپ عمل نہیں کرتا، بچوں کو نصیحت کرتا ہے، وہ بچوں کو منافق بنا رہا ہے، وہ بچوں کو سکھا رہا ہے کہ ابو بھی کہتے ہیں، کرتے تو ہیں نہیں، تو ہم بھی کہنے والے بنیں گے، کرنے والے تو بننا نہیں۔ اکثر باپ لوگوں سے یہ غلطی ہو رہی۔ میں آپ کے سامنے کوئی اونچی علمی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، مجھے آتا بھی نہیں، بہت معمولی پڑھا لکھا ایک معمولی سا طالب علم، سیدھی سادھی زبان میں اپنے عام بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں سے اور بہنوں سے ضروری بات کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے موقع دیا کہ اتنے بڑے مجمع کو بلا لیا۔ کتنی ان کو زحمت اٹھانی پڑی ہوگی، ورنہ آپ سب کا حق تو یہ تھا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر جاتا، ایک ایک کی دکان پر حاضر ہوتا، فقیروں کی طرح صدا لگاتا، اور آپ سے کہتا کہ 5 منٹ بات کرنے کا موقع دے دیجئے۔ آپ کہتے کہ 1 گھنٹے کے بعد بات ہوگی، تو میں وہیں دروازے پر بیٹھ جاتا، انتظار کرتا رہتا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد آپ موقع دیتے تو میں آپ سے کچھ ضروری بات کر کے چلا آتا۔ آپ کا حق تو یہ تھا، آپ معمولی قوم کے فرد نہیں ہیں، آپ سرور کائنات امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ جس طرح وہ خاتم النبیین تھے، اسی طرح آپ خاتم الامم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی امت صاحب رسالت، صاحب نبوت نہیں آنے والی۔ آپ سب کا بہت اہم مقام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی حیثیت بھول گئے، اس لیے مجھے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو حضرات یہ موقع دے دیتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہیں، اب اپنا سبق سناؤ۔ باپ کے حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پہچانیے اور ادا کیجیے۔ خدا کرے میری یہ بات غلط ہو کہ 99% باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ باپوں کو پیسہ کمانے کے سوا کسی اور چیز کی زیادہ فکر نہیں، صبح سے رات تک وہ کاروبار میں، ملازمت میں لگے رہتے ہیں۔ باپ کا بچوں کا ایک ساتھ میں بیٹھنا بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ہوتا ہے، جس سے بچے اور دور بھاگتے ہیں باپ سے، اور جب بچے باپ سے دور بھاگیں گے تو وہ گھر سے باہر جائیں گے، اور گھر سے باہر جائیں گے تو غلط لڑکوں سے دوستیاں کریں گے، اور یہاں سے بگڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بیٹے کے بگڑنے کا اصل مجرم وہ بیٹا نہیں ہے، بلکہ بیٹے کا وہ باپ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میں اگر باپوں سے یہ کہوں، آپ سب سے جو باپ بن چکے ہیں، کہ بھائی اپنے بیٹے کو قرآن سمجھائیے، اپنے بیٹے کو اسلام سمجھائیے۔ اسلام وہ نہ سمجھے کہ کرتا پاجامہ پہننے کا نام ہے، وہ نہ سمجھے کہ اسلام جمعے کی نماز پڑھنے کا نام ہے، وہ نہ سمجھے کہ اسلام خالی عقیقے اور ولیمے کا نام ہے۔ وہ سمجھے
اسلام ایک بہترین انسان بننے کا نام، بہترین بیٹا، بہترین بھائی، بہترین بہن، بہترین بیوی، بہترین شوہر، بہترین پڑوسی، بہترین چچا، خالو، ماموں اور پھوپھا، بہترین تاجر، بہترین کسان، یہ ہے اسلام کا مطلب۔ 99% نوجوانوں کو ان کے باپ کی طرف سے صحیح اور اچھی تربیت نہیں مل رہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے تھوڑا رک کر، میری یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ میں جواب چاہوں گا۔ تم باپ بن گئے کیا؟ مبارک ہو۔ کیا نام ہے اس شہر کا؟ آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا، اتنا چھوٹا بچہ ابا بن گیا۔ یہ صرف یہیں کرامت ظاہر ہو سکتی، امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتی، اور چندریان 3 لے جانے والے بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی بڑی مشکل سے باپ بنے۔ یہاں تو ماشاءاللہ کیا دھاردار جوانی ہے۔ وہ نام سے مشابہت ہے۔ بیٹا کسی اور بات پہ جواب دینا، پھنس گئے تم۔ ہاں، تمہارے ابا کہیں گے کہ تم ابا بن گئے بھی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا تم نے شادی کر لی۔ اتنی جلدی نہ کرو بھائی، تھوڑی مونچھیں نکلنے دو، داڑھی نہ نکلے تب بھی چلے۔ کتنی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کاش کہ آپ سمجھ سکیں۔ کروڑوں بچے ہمارے گھروں میں ہیں جن کو ان کے باپ اور ماں نے اچھی تربیت نہیں دی۔ کروڑوں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لڑکے نشہ کرنے لگے، لڑکے ڈرگ لینے لگے، لڑکے موبائل کا غلط استعمال کرنے لگے، لڑکے یہ کرنے لگے، لڑکے وہ کرنے لگے، لڑکیاں یہ کرنے لگیں، لڑکیاں وہ کرنے لگیں، لڑکیاں ایرے غیرے کے ساتھ بھاگنے لگیں۔ اب میں ان لڑکوں اور لڑکیوں کو الزام دوں یا یہ کہوں کہ اصل جرم تو ان کے ماں باپ کا؟ اس لیے میں بات کو پھیلائے بغیر آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کیجئے، کہیے انشاءاللہ۔ آپ سمجھیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ سچا انسان بنے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی اس کی زبان پر کوئی گالی نہ آئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اگر بچے کو پیار محبت سے سمجھائیں گے تو بچے مان جاتے ہیں۔ محبت کی زبان میں بڑا اثر ہے۔ آپ صرف ڈانٹ ڈپٹ کریں، فجر کی نماز میں ڈانٹ کر تھپڑ مار کے اٹھا دیں، یہ تربیت نہیں ہے۔ اسلام کو خود سمجھیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ میں آپ سے یہ پہلے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو اسلام سمجھائیے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ خود ہی اسلام کو نہیں سمجھتے، تو آپ کیا سمجھائیں گے؟ کیا آپ کو پتہ ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ مسلمان نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خود تو کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس سے لوگ دوستی اس لیے رکھیں کہ یہ علاقے کا دادا ہے، اس سے دوستی رکھو تبھی ٹھیک ہے، وہ شخص اسلام میں نہیں ہے۔ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے تعلق رکھیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے، کوئی گھٹیا درجے کی چیز پیش دے اور بڑھیا چیز کی قیمت لے لے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا؟
میں کبھی کوئی گھٹیا مال بڑھیا کی قیمت لے کر نہیں بیچتا. میں ہمیشہ دوسروں کا فائدہ دیکھتا ہوں. بھلے میرا نقصان ہو جائے لیکن میں دوسرے کا نقصان نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ دوسروں کا نقصان دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے مسلمان نہیں ہیں. اللہ کے بندو، معاملہ سنگین ہے، معاملہ بہت سیریس ہے. بہت گہرائی اور سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جب آپ بنیں گے پورے مسلمان تو آپ کے بچے خود بخود بڑی حد تک آپ کو دیکھ کر نیک بنتے چلے جائیں گے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باپ واقعی مسلمان ہو اور وہ سمجھانے کا سلیقہ بھی جانتا ہو، بچوں کے لیے دعا بھی کرتا ہو، پیار سے سمجھاتا بھی ہو، پھر بھی بچے نہ مانیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.